ترکستان کے بادشاہ شمون اور ملکہ شازیبہ آج بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے گھر بہت منت و مرادوں کے بعد آج شہزادی سیماب کی صورت میں خوشی آئی تھی۔ انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور شہزادی کی پیدائش کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک اور بیرون ملک بہت سی معزز اور بااثر شخصیات نے شرکت کی، جس میں بادشاہ کا قریبی دوست مصر کا بادشاہ تخمان اور ملکہ کلیمہ نے بھی اپنے شہزادے شاہان کے ساتھ شرکت کی۔ شہزادے شاہان نے جب ننھی منی پیاری سی شہزادی کو دیکھا تو بادشاہ سے کہنے لگا، بابا جانی کیوں نہ ہم شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں؟ تو بادشاہ نے سمجھایا کہ ابھی شہزادی بہت چھوٹی ہے، اس سے اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے، جب شہزادی بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے بادشاہ اور ملکہ سے تمہارے لیے مانگ لیں گے۔ یہ بات سن کر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوئے اور یہ طے پایا کہ شہزادی کی عمر جب 16 سال ہوگی تو شہزادے کا نکاح شہزادی سے کر دیا جائے گا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور شہزادی بڑی ہوتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی کا حسن اور نکھرتا گیا اور اس کے حسن اور رحم دلی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ بادشاہ تخمان کی سلطنت کی حدود میں ایک بہت بڑا جادوگر افراسیاب رہتا تھا، جس نے اپنا ٹھکانہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے اندر بنا رکھا تھا۔ اس کے قبضے میں بہت خطرناک جنات تھے، جن سے وہ بہت سے کام لیتا رہتا تھا۔ ایک دن جب موسم بے حد خوبصورت تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، شہزادی محل کے باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہاں سے افراسیاب کا گزر ہوا۔ جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی اس کے پاس گیا اور اسے شادی کی پیشکش کی اور کہا، میں بہت بڑا جادوگر افراسیاب ہوں اور تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے خاص سونے کے محل میں رکھوں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی بات سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ افراسیاب نے شہزادی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ نقصان اٹھائے گی۔ وہ اپنے ٹھکانے پر واپس آیا اور اس نے اپنے قبضے میں جو جنات تھے انہیں حکم دیا کہ مجھے ہر حال میں شہزادی چاہیے۔ ان میں سے ایک جن کا نام عفریت تھا، اس نے کہا، میں شہزادی کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ رات کو جب شہزادی اپنے محل میں سو رہی تھی اور محل میں بھی سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس وقت عفریت اچانک محل میں داخل ہوا اور شہزادی کو اٹھا کر افراسیاب کے محل لے آیا۔ افراسیاب نے حکم دیا کہ شہزادی کو سونے کے محل میں لے جایا جائے، میں کل ہی اس سے شادی کروں گا۔ صبح جب سب کو محل میں خبر ہوئی کہ شہزادی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے تو محل میں کوہرام مچ گیا اور ہر جگہ شہزادی کی تلاش شروع ہو گئی، لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ شہزادی کے اغوا کی خبر مصر کے شہنشاہ کو بھی پہنچ گئی۔ شہزادے نے اپنے والد سے اجازت لی اور وہ بھی شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر چند چڑیوں پہ پڑی جن کے پیچھے سانپ لگا ہوا تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر ایک ہی وار سے اس سانپ کو مار ڈالا۔ جیسے ہی سانپ مرا وہ چڑیاں پریوں میں بدل گئیں اور انہوں نے شہزادے کو بتایا کہ افراسیاب نے شہزادی کو اغوا کیا ہے اور وہ کل اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے اگر شہزادی کو بچانا ہے تو ابھی اسی وقت نکل جائے، افراسیاب اس وقت آرام کر رہا ہوگا۔ انہوں نے شہزادے کو ایک نورانی تلوار بھی دی اور بتایا کہ افراسیاب کی جنات کو صرف اسی تلوار سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ اسی وقت افراسیاب کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف جب شہزادی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے خود کو ایک سونے کے محل میں پایا۔ وہ پریشان ہوئی اور سمجھ گئی کہ یہ ضرور افراسیاب کا کام ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی آسانی سے افراسیاب کے ہاتھ نہیں آئے گی بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ اتنے میں شہزادہ بھی پریوں کی مدد سے فوراً سونے کے محل میں پہنچ گیا۔ اس بات کو افراسیاب نے اپنے جادوئی گولے میں دیکھ لیا اور وہ بھی شہزادے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جنات کو لے کر پہنچا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لے کر اپنی نورانی تلوار سے تمام جنات کو اور افراسیاب کو ختم کر دیا۔ افراسیاب کے مرتے ہی اس کا جادوئی سونے کا محل غائب ہو گیا۔ شہزادے اور شہزادی نے خود کو ایک باغ میں پایا۔ شہزادہ شہزادی سیماب کو لے کر محل میں واپس آیا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی دونوں کو سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی اور بہت دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو شہزادی سیماب اور شہزادے شاہان کی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی جادوئی اور شہزادے شہزادیوں والی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔